اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، راہ سلوک کیا ہے اور اس پر چلنے کے لیے رہبر یا مرشد کی کتنی اہمیت ہے؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ راہ سلوک کسے کہا گیا؟ اسلام میں دو بہت بنیادی چیزیں ہیں، ایک کو شریعت کہا جاتا ہے اور ایک کو طریقت کہا جاتا ہے۔ جو طریقت پہ ذریعے چلنے والے لوگ ہیں ان کو صوفی بھی کہا جاتا ہے، درویش بھی کہا جاتا ہے، فقیر بھی کہا جاتا ہے، سالک بھی کہا جاتا ہے، اور سالک بھی اسی کو کہتے ہیں جو راہ سلوک پر چلنے والا ہو۔ راہ سلوک کیا ہے؟ تھوڑی سی اس کو ایک انداز سے دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ صاحب حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو حال میں زندہ ہو وہ صاحب حال ہوتا ہے۔ اس کو ماضی کی فکر نہ ہو، مستقبل کا خوف نہ ہو۔ اس کو اور طریقے سے وضاحت کی، حال کہتے ہیں اللہ کو۔ اللہ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، اللہ ہر لحظہ موجود میں موجود ہے، اس لیے اس کو حال کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ رہتا ہے، جس کے معاملات اللہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جس کے معاملات اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہ صاحب حال ہوتا ہے۔ اور اسی راستے کے مسافر کو سالک بھی کہتے ہیں، راہ سلوک بھی اس کو کہتے ہیں۔ طریقت کا یہ راستہ ہے۔ طریقت کو آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ شریعت اسلام کے وہ قوانین ہیں جو عامۃ المسلمین پر لاگو ہوتے ہیں، جو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ مگر ایک طریقہ ہے کہ کچھ لوگ طریقت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو طریقت کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ اللہ نے دیا ہر معاملے میں، وہ عامۃ المسلمین سے الگ ہے۔ مثال کے طور پر نماز دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہم سب پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازیں شریعت کا قانون ہے، اور 6ٹھی نماز کو فرضیت کے درجے میں سمجھنا یہ طریقت کا قانون ہے، یہ طریقہ رسول ہے۔ ہم سب پہ 2.5% زکوٰۃ لاگو ہے ہماری سیونگ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں اتنی سیونگ ہی نہیں کی کہ 2.5% آپ کے لگتی۔ آپ کے پاس تو جو ہونا لٹا دینا، بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، بلکہ یہاں تک کہ اپنی ضرورت بھی دے دینی، ضرورت کا بھی نہ رکھنا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کہ جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ذرا ہوش میں بہتری آتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں 7 درہم تھے، صدقہ کر دی ہیں کہ نہیں کیے؟ ایسا تو نہ ہو کہ تم نے صدقہ نہ کیے ہوں اور اللہ کے ہاں یہ بات ہوگی یہ تو مال چھوڑا ہے۔ جس کو صدقہ اتنا ضروری لگتا ہے، تو اب یہ بات اللہ کے رسول پر لاگو ہوتی ہے۔ ہمدردی، غم گساری، چارہ سازی، صلہ رحمی، پڑوس کے تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات، صدقہ و خیرات، عوام الناس کی خدمت، ان کے بارے میں احساس، ساری پلاننگ، ساری تنہائیوں کی کوشش، سارا غور و فکر کی حالات، یہ سب طریقہ رسول میں شامل ہیں۔ جو شخص طریقہ رسول کو پکڑتا ہے وہی بیسیکلی راہ سلوک کا مسافر ہے، اور اس طریقہ رسول کو پکڑنے کا نام ہی سلوک ہے۔ اس کے لیے قرآن تو آسمان سے اتر آیا،
مگر پروردگار عالم نے قرآن سمجھانے والا، قرآن کا فہم دینے والا، قرآن کو لاگو کرنے والا ایک اعلیٰ ترین استاد بھی آپ کو مہیا کیا۔ جب سسٹم ہی یہ دے دیا کہ اگر آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک اچھے رہبر اور مرشد کے بغیر آپ سیکھ سکیں، اس کو لازمی قرار دیا۔ اسی لیے تمام عظیم لوگوں کے اتالیق مقرر ہوئے، تمام عظیم لوگ کسی نہ کسی ایسے شخص سے جو ولی اللہ کے درجے پہ فائز تھا، اللہ کے مقربین میں شامل تھا، اس سے ہدایات لیتے رہے۔ بر صغیر میں جتنے مسلمان بادشاہ ہوئے ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اللہ والا جڑا رہتا جو ان کو گائیڈ کرتا، ٹیچ کرتا۔ تو یہ سفر جو ہے بغیر رہنما کے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ رہنما کا درجہ ایک ٹارچ کی مانند ہے جو راستے کو روشن کرتا ہے، اور ایک اچھا استاد جو ہے وہ آپ کی کائنات بدل کے رکھ چھوڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ عبادت کیے جا رہے ہیں مگر کبر کا بھی شکار ہو رہے ہیں، اب یہ استاد آپ کو اس کبر سے نکالے گا۔ اگر آپ کبر کا شکار رہے عبادات کرنے کے باوجود تو آپ کی تباہی اور بربادی ہے۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے، وہ ساتھ لے کے چلتا ہے اسٹوڈنٹ کو، جتنی ضرورت ہے عبادات کی، ذکر کی، جس طرح کی، کھانے پینے کی، معاملات کرنے کی، گھروں میں رہنے بسنے کی، ہر چیز میں گائیڈنس دیتا ہے۔ اور خود آپ دیکھ لیں نا، قرآن اس پر گواہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم میں ایک ایسا رسول مبعوث کیا جو ہماری آیتیں تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ وہ جو حکمت ہے نا، وہی راہ سلوک ہے، وہی روحانیت ہے، وہی تصوف ہے، وہی ولایت پہ پہنچانے والی چیز ہے۔ اس کے لیے پروسیس ہے، جو پروسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، جو آپ کو مبعوث کیا گیا، اسی پروسیس کو لے کر مرشد اور رہنما چلتے ہیں، اور یہی ترتیب ہے۔ آیات پہ غور، آیات نشانی کو کہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور، اللہ کی کتاب پہ غور و فکر اور فہم، تزکیہ نفس۔ کوئی شخص اپنا تزکیہ نفس خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت لازمی ہے۔ اور پھر ہے حکمت۔ حکمت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نور کسی برتن میں ڈالا جائے، پہلے برتن کو صاف کیا جائے، کھنگال لیا جائے، تو یہ مرشد جو ہے یہ آپ کے برتن کو پیوریفائی کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، اور پھر اس میں حکمت جو ہے وہ آپ کے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے مرشد کے بغیر ایک قدم بھی چلنا جو ہے وہ دشوار ہے۔ مرشد کے بغیر راستہ نہیں ملتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کی غلامی میں اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو نجات نہیں ملتی، اس سے وہ ڈارک میں ہوتا ہے۔ روشنی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روحانی ٹارچ آپ کو میسر ہو، اس روحانی ٹارچ کو رہنما، استاد، مرشد کہتے ہیں۔